السلام علیکم دوستو، آپ کو یاد ہوگا 19 اگست کو کارساز ٹریفک حادثہ جو پیش آیا تھا، اس کی مرکزی ملزمہ نتاشا دانش ایک ہائی پروفائل کیس بن گیا تھا۔ اس کی آج ایک میڈیکل رپورٹ سامنے آئی ہے، اور اس میڈیکل رپورٹ کے مطابق پولیس کا یہ کہنا ہے کہ نتاشا دانش جو ہے وہ آئس کے نشے کا شکار تھی۔ یہ انکشاف ان کی بلڈ اور یورین رپورٹس آنے کے بعد جو ہے منظر عام پر آیا، اور پولیس نے آج اس کی وضاحت کی ہے، اور کچھ مزید کیسز جو ہے پولیس نے اس پر ایڈ کر دیے ہیں۔ اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ایسی صورتحال میں، ایسے اگر انسیڈنٹ ہو جائیں تو اس صورتحال میں کیا کیا قوانین لاگو ہوتے ہیں، اور کچھ ایسی سرکمسٹینسز یا کچھ ایسے اہم پوائنٹس جو ہمیں ڈیفینیٹلی اس کے اوپر بات کرنی چاہیے، ہم اس ویڈیو میں ان کا بھی تذکرہ کریں گے۔ تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ یہ واقعہ کس کیٹیگری میں آئے گا۔ پاکستان پینل کوڈ کے مطابق یہ جو حادثہ تھا، یہ 320 اور 322 کی شکل جو ہے نا وہ لاگو ہوتی ہے۔ اس کے مطابق 322 کے مطابق اس کو کہتے ہیں قتل بالسبب، اور اس کی جو سزا ہے وہ دیت ہے، جسے جو اسلامک قوانین کے مطابق 30,632 گرام چاندی، یا پاکستانی روپیز کے مطابق آج کل اس کی قیمت کوئی 6.8 ملین روپیز بنے گی۔ تو یہ ایک ڈیفینیٹلی دینی ہوتی ہے مقتول کے لواحقین کو، یہ جو پرائس ہے، یہ قیمت ہے، یہ جرمانہ یہ دینا پڑتا ہے، اور اس کے علاوہ جو 10 سال میکسیمم سزا دی جا سکتی ہے۔ دوستو، میڈیکل رپورٹس آنے کے بعد کچھ مزید جو کلوزز ایڈ ہوں گی، وہ ایک تو 325 ہے۔ 325 کے مطابق اس کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ اگر آپ کوئی سوئسائڈ اٹیمپٹ کرتے ہیں یا کوئی نشے کی حالت میں اگر گاڑی چلا رہے ہیں، تو ایکویولنٹ ہے کہ آپ سوئسائڈ کرنے نکلے ہیں۔ تو اس کی سوئسائڈ کے حوالے سے 1 سال کی میکسیمم سزا ہوتی ہے، اور اگر ہم اس سے حدود کی جو کلوزز ہیں اس میں دیکھیں تو اس کی میکسیمم سزا 3 سال ہے۔ اگر کوئی شخص ایسے نشے کا شکار ہوتا ہے جو پاکستان میں ممنوع ہے، جیسے شراب یا چرس، افیون، یا جیسا کہ اس رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ ان کی جو یورین سیمپلز ہیں اس میں شیشے کی مقدار جو ہے وہ کافی زیادہ سامنے آئی ہے، جس کی بیس پر پولیس نے ان کے اوپر مزید جو کیسز ہیں جو ڈرگز کے حوالے سے ہوتے ہیں وہ لاگو کر دیے ہیں۔ دوستو، چونکہ پاکستان پینل کوڈ کے مطابق یہ 322 کی کلوز ہٹ ہوتی ہے، اور اس کے مطابق یہ انٹینشنل نہیں تھا، تو اس صورت میں کسی قسم کا قصاص نہیں بنتا ہے، اور نہ ہی عمر قید کی سزا بنے گی۔ لیکن جو کلوزز ان کے اوپر سختی سے لاگو ہو سکتی ہیں، وہ ڈیفینیٹلی اگر تو گورنمنٹ آف پاکستان انوالو ہو جاتی ہے تو یہ معاملہ جو ہے بیلیبل نہیں رہے گا۔ بیلیبل اس صورت میں یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ نے دیت دے دی، دیت کا اماؤنٹ دے دیا، اور اس کے بعد یہ بیلیبل بن سکتا ہے۔ خیر، اس وقت تو کیس جو ہے کافی دوسری طرف بھی چلا جائے گا، اور اس میں کچھ مزید کلوزز پولیس کی طرف سے ایڈ کی جائیں گی۔ بہرحال اپارٹ فرام دس کیس کچھ فائنڈنگز ایسی ہیں جن کے اوپر بات کرنا بہت ضروری ہے۔ سب سے پہلے تو فائنڈنگ یہ ہے کہ دیکھیے، اللہ تعالیٰ مرنے والوں کو، شہید ہونے والوں کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، لیکن آپ اس ویڈیو کو دیکھیں، اس میں جو موٹر سائیکل سوار ہیں انہوں نے ہیلمٹ نہیں پہنا ہوا ہے۔ یہ بھی ایک قسم کا حادثے کی نوعیت کو شدید کرنے کا باعث بنتا ہے، سیوریٹی کو بڑھانے کا سبب بنتا ہے۔ ایک شخص پہلی گاڑی غلط چلا رہا ہے، لیکن اگر آپ نے بھی ہیلمٹ نہیں پہنا ہوا ہے، ڈیفینیٹلی آپ اس مسئلے میں پریشانی کا شکار ہو سکتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ نیئرسٹ ہاسپٹلس کی اگر ہم بات کریں، کہ مثال کے طور پر اگر کوئی حادثہ ہوتا ہے تو صرف کچھ جنا یا سول ہاسپٹلس ہی ڈیڈیکیٹڈ ہیں جو ایسے کیسز کو لیتے ہیں، باقی ہاسپٹلس کو بھی لینا چاہیے، اور ہونا یہ چاہیے کہ جو نیئرسٹ ہاسپٹل ہو، جیسے لیاقت خان، آغا خان، اور جو بھی قریبی ہاسپٹلس تھے اس علاقے سے، تو وہاں پر کیس کو لے کے، یعنی کہ مریضوں کو یا جو وکٹمز ہوتے ہیں ان کو وہاں لے کے جانا چاہیے، تاکہ اگر کسی کی جان بچنی ہے تو فوراً بچ جائے۔ اس کا دوسرا پہلو بھی ہمیں دیکھنا ہوگا، وہ یہ ہے کہ ڈیفینیٹلی لوگ یا ہاسپٹلز جو ہیں اس بات سے ڈرتے ہوں گے کہ یہ پولیس کیس ہے، یا اس میں پولیس انویسٹیگیشن بھی ضروری ہے، تو اس سسٹم کو یا اس پروسیس کو تھوڑا سا ایزی کرنے کی ضرورت ہے۔ اور یہاں پر میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ ایسی صورتحال میں اگر حادثے کا شکار افراد کچھ شدید زخمی ہے، تو انہیں کوئی پراپر میڈیکل طریقہ ہوتا ہے ان کو کیئر کرنے کا، ٹریٹ کرنے کا، یا ان کو کیری کرنے کا، کیونکہ اگر کسی کی نیک یا بیک بون انجر ہو گئی ہے اور آپ اس کو تھوڑا سا بھی غلط اٹھائیں گے تو وہ ساری زندگی کے لیے پیرالائزڈ ہو سکتا ہے۔ ایمبولینسز بھی اسپیشل ڈیڈیکیٹڈ ہونی چاہیے، تاکہ وہ اس پیشنٹ کو اسی طریقے سے ٹریٹ کر سکیں جس کی ریکوائرمنٹ ہے۔
نہ کہ جو ہمارے آپ نے عموماً دیکھا ہوگا کیری ڈبے کو ایمبولینس ہم نے بنایا ہوا ہے اور اس کو لے کے فوراً پورے شہر میں بھاگ رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے باقی پیشنٹس کے لیے چل سکتی ہیں، وہ چھوٹی گاڑی ہے، لیکن ایسے پیشنٹ جو ٹریفک حادثے میں یا شدید قسم کے زخمی ہو گئے ہیں ان کے لیے پراپر ٹریٹمنٹ اور کس طریقے سے ان کو لے کے جانا ہے، کیری کرنا ہے، یہ ایک چیزیں کافی انٹینشن طلب ہے اور ان میں کافی سوچ بچار کی ضرورت ہے. دوستو اپنے آپ کو بھی ٹریفک حادثوں سے بچائیں اور کوشش کریں کہ سیفٹی رولز کا خیال رکھیں اور ایسی صورتحال میں اپنے نروس پر قابو رکھیں. کسی پریشر گروپ کا حصہ بننے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، نہ ہی جذبات میں آ کر کہ روڈ پہ ہی فیصلہ کر دیا جائے، یہ بھی ایک طریقہ کار غلط ہے. تھرو پراپر چینل کسی چیز کی بھی انویسٹیگیشن ہوگی تو اس میں آسانی ہوتی ہے. ہم دعا گو ہیں کہ جو ڈیفینیٹلی انہوں نے جان بوجھ کے نہیں مارا ہے، وہ ایک حادثہ ہو گیا ہے، رہنما ہوا ہے، لیکن قانون کے مطابق ان کو سزا ملے گی. جو لوگ حادثے میں شہید ہو گئے ہیں ان کے لواحقین کو بھی اللہ تعالیٰ صبر عطا فرمائے، اور ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو ایسے حادثات سے محفوظ رکھے. اور ایک آخری میں بات ضرور کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ کے پاس اتنا پیسہ ہے، آپ کے پاس اتنی ریل پیل ہے پیسے کی، تو ایک 30-40 ہزار روپے کا ڈرائیور جو ہے نا وہ بھی رکھنا میرے خیال سے مناسب ہے اور جسٹیفائڈ ہے. خود ڈرائیو کرنے سے بہتر ہے کہ آپ پروفیشنل ڈرائیور جو ہے نا وہ فیملی ممبرس کو، یا خود بھی آپ ڈرائیو نہ کریں. اتنا اگر پیسہ ہے آپ کے پاس تو کوشش کریں آپ لوگ اس حادثوں سے بچ سکتے ہیں. آئی ہوپ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اور آپ کو کچھ نالج میں اضافہ ہوا ہوگا کہ یہ 300 کلاس سے کیسے ڈفرینٹ ہے، 300 کے کیا پینلز ہوتی ہیں، پینلٹیز ہوتی ہیں. تو پاکستان پینل کوڈ کی ویب سائٹ سے جا کر آپ یہ تمام جو ڈیٹیلز ہیں ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں اور اپنی نالج میں اضافہ کر سکتے ہیں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.